تشریف لے آئیے. جن کو عذر نہ ہو آگے تشریف رکھیں. جوانی میں بوڑھا ہو جانا اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگ تشریف رکھیے. آپ لوگ ہاں آپ لوگوں کو عذر ہے، آپ تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، عافیت دے. اللہ تعالیٰ ہر طرح آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کی اس تقریب کے صدر اور اس مسجد کے ٹرسٹی جناب الحاج عبدالرحمن بہادر صاحب، ہمارے بہت ہی مخلص اور دین کے پرانے خادم جناب قاری طفیل محمدی صاحب، آج کے ناظم اجلاس حضرت مولانا فاروق ملی صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب اور دیگر علماء کرام، اور آپ تمام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. بات دھیان سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گی. قرآن پاک کی آیت ہے یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات بیان کی. پہلی صفت صفت رؤوف اور دوسری صفت صفت رحیم. اللہ رؤوف ہے اور رحیم ہے. رؤوف کہتے ہیں مہربان کو، رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. آپ غور کیجئے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے لیے جن دو صفات کا تذکرہ کیا، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی دونوں صفات اسی لفظ یا حرف کی تبدیلی کے بغیر ارشاد فرمائے. میں نے آیت پڑھی، سورہ توبہ کی آیت ہے، آخری دو آیتیں. ان میں ارشاد ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. جو بات اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمائی، وہی بات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ یہ مومنین پر مہربانی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے. آپ غور کیجئے کہ یہ حضور کی کیسی مبارک شان ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں. یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، آخر کی دو آیتیں جس کا ابھی میں نے حوالہ بھی دیا اور تلاوت بھی کی، یہ دونوں آیتیں تاثیر کے اعتبار سے بہت اہم آیتیں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزی کی تنگی میں ہو یا اس پر کچھ حالات ہوں، کچھ مسائل ہوں، کچھ مشکلات ہوں،
تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس آیت شریفہ کو، یعنی دونوں آیتیں، ان دونوں آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ روزی عطا کرتا ہے، مشکلات کا خاتمہ کرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات نصیب ہوتی۔ یہ بہت زبردست پرتاثیر آیتیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم سے آخر تک، ان دونوں آیتوں کی تلاوت بہت مبارک ہے۔ یہ ایک عمل بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آگے آپ سے عرض کرتا ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حصے ہیں، اور ہر حصہ بیان کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، ہر آدمی کے بس میں نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو تھوڑے وقت میں بیان کرنے کی اور اس کو واضح کرنے کی استطاعت بھی کسی میں نہیں ہے، اس لیے ایک کسی حصے پر عام طریقے پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ کم از کم ایک حصہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو آج آپ سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو اسی آیت شریفہ کی روشنی میں، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت عطا فرمائی۔ دھیان سے بات سنیے گا، اور اس پر بیان اس لیے ضروری ہے کہ آج کے حالات میں مسلمانوں کو بھی اور ملک میں بسنے والے لوگوں کو بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپس کی رحم دلی اور محبت ہے۔ آج ہمارے اس پورے ملک میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، خود مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم حق لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ہماری عزت کریں، دوسروں کو عزت دینا نہیں چاہتے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ ملے، لیکن دوسروں کو بھی ہم حصہ دیں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ جو لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دارالافتاء میں آئیں یا چلتے پھرتے مسئلہ پوچھیں، تو عام طریقے پر 2 قسم کے مسائل پوچھتے ہیں، یا تو طلاق کا مسئلہ اور یا وراثت کا مسئلہ۔ یہی 2 مسئلے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اور مسائل نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے وہ لوگ نہیں پوچھتے۔ یہ 2 مسئلے زیادہ پوچھتے ہیں، یا تو طلاق دے دیتے ہیں پھر پریشان ہو کے آتے ہیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو ایک صاحب نے مجھ کو اورنگ آباد سے فون کیا چند مہینے پہلے، کہنے لگے ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا 3 تو پڑ گئی، 97 رکھے رہے، بعد میں بوقت ضرورت کام آئے گی۔ ایک ساتھ 100 طلاق دے دی اور مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک سے ایک آتے ہیں، ایک آیا کہنے لگا طلاق تو دی مگر توئے سے نہیں بولا، تے سے بولا، ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یعنی عجیب عجیب چیزیں لے کر، مسئلے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں۔ اچھا، وراثت کا بھی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اتنی اتنی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، مجھ کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ مجھ کو دینا کتنا ہے، سب کا حصہ کیا ہوگا، یہ پوچھتے ہیں کہ میرا کتنا حصہ ہے۔ یعنی اپنے حصے کی، اپنے حق کی تلاش ہے۔ ہم لینا چاہتے ہیں، حقوق دینا نہیں چاہتے۔ ہر چیز میں ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم کو ملے، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ رحمت انسان کے اندر ایسی ہونی چاہیے
کہ وہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں اچھا جذبہ ہو۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت آپ سے عرض کروں۔ کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ رحمت اللہ میں ہے۔ حدیث میں ہے لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا وهو عنده فوق العرش، جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا یا پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ نے ایک تحریر لکھی جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اللہ نے ایک تحریر لکھی، کتب کتابا، ایک تحریر لکھی، وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ کیا تحریر لکھی؟ حدیث میں ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ آسان کر کے اگر آپ کو سناؤں تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں، میرے بندوں، میری بندیوں، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی، ریس لگی، تو میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ اللہ میں سب سے زیادہ رحمت ہے، اور پھر کائنات میں چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رحمت سب سے زیادہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی۔ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے آپ باعث رحمت ہیں، سارے جہان والوں کے لیے۔ جگر نے کہا تھا یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ رحمت بن کر آئے۔ خود ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، میں ایسی اللہ کی رحمت ہوں جسے تحفہ بنا کر پیش کیا گیا، میں ایسی رحمت ہوں تحفہ بنا کر دیا گیا ہے، ایسی رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر انسانی طبقے کے لیے رحمت تھی، نرمی، محبت، رحم دلی۔ کس کے اندر ایسی رحم دلی ہوگی جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی؟ آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ سب سے لمبی تلاوت فجر کی نماز میں فرماتے تھے، فرائض میں سے تہجد کو چھوڑ کر، ورنہ سب سے لمبی تلاوت آپ تہجد میں فرماتے تھے۔ لیکن فرض نمازوں میں سے سب سے لمبی تلاوت فجر میں ہوتی تھی، اور فجر میں تھوڑی لمبی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی فجر میں بھی چھوٹی چھوٹی سورت پڑھا دو، چھٹی کرو۔ امام صاحب بھی چھوٹی سورت اب پڑھانے لگے، اس لیے کہ مقتدی سنتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا لمبی نماز ہو گئی تو مقتدی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ فجر میں قدر طویل تلاوت ہونی چاہیے، اس وقت تلاوت کا سننا غیر معمولی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تھوڑی لمبی تلاوت فرماتے تھے، اور فرض نمازوں میں سب سے لمبی قرأت آپ کی فجر میں ہوتی تھی۔ لیکن روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے ایک دن تشریف لائے، نماز کی آپ نے نیت باندھی، امامت فرما رہے ہیں،
اور آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر نماز مکمل کر دی. نماز آپ نے چھوٹی سورت پڑھ کر مکمل کر دی. صحابہ کو حیرت ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو لمبی تلاوت فرماتے ہیں، آج بہت مختصر آپ نے تلاوت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ لمبی تلاوت کا تھا، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے، مائیں ہوتی تھی، چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے. تو بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. اس رونے کی آواز کو سن کر میں نے نماز مختصر کر دی کہ اگر لمبی تلاوت کروں گا بچے کو تکلیف ہوگی، اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. رحمت دیکھیے، ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مختصر کر دی، نماز مختصر کر دی. آپ سوچئے کیسی رحم دلی آپ کے اندر ہے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، بہت دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا. لوگوں کو حیرت ہوئی. جب نماز پوری ہوئی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خلاف معمول بہت لمبا سجدہ فرمایا. آپ نے فرمایا حسن یا حسین تھے، آپ نے فرمایا یہ کھیلتے ہوئے آ گئے اور میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگے، پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگے. مجھ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں جلدی سجدے سے سر اٹھا لوں، ان کا کھیلنا رک جائے گا. جب تک وہ کھیلتے رہے، جب تک میں نے سجدہ طویل کر دیا. آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت ہے، کیسی رحم دلی ہے، بچوں کا خیال فرما رہے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں، بچے اگر مسجد میں ذرا آئے، بچپنے کی کوئی حرکت کرنے لگے، ہمارا پارا آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اور ذرا بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اگر کچھ عمر زیادہ ہے، بوڑھے ہیں، تب تو پھر بچوں کی خیریت نہیں ہے. یہ اچھی علامت نہیں. بچے ہیں، ان کی بچپن کی عمر ہے، کچھ نہ کچھ شرارت ان سے ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو مسجد سے بھگانے لگیں، ان پر زیادہ سختی کرنے لگیں. اس سے مسجد سے جو رشتہ ان کا قائم ہونا ہے وہ رک جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہیں، 10 سال کے، 8 سال کے بچے ہیں، صف میں لگے ہوئے. ہم میں سے کوئی آیا مسجد میں اور اب صف میں ہم کو کھڑا ہونا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، صف کے کنارے بھی ہے، اسی کی جگہ ہے، لیکن ہم اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں اور خود کھڑے ہو گئے جگہ، اس کی جگہ پر. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر بچے کنارے ہیں، پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ پچھلی صف میں جہاں جگہ ہے وہاں شریک ہو جائیے. بچوں کو نماز سے، مسجد سے قریب کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا مجمع رہا ہوگا. حضور خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن، کتنے لوگ رہے ہوں گے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مسجد سے لگا ہوا تھا. آپ سب جانتے ہیں حضور کا حجرہ شریفہ مسجد سے لگا ہوا تھا اور ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. آج بھی وہ ہے جو حضور کا روضہ ہے. آج اگر آپ ادھر سے جائیں گے ریاض الجنہ کی طرف سے، جو حج عمرہ کے لیے گئے ہوئے، ریاض الجنہ کی طرف سے اگر آپ روضہ شریف سے قریب ہوں تو وہ جو ہری جالی ہے اس میں آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک دروازہ نظر آئے گا. وہی دروازہ استعمال میں تھا مسجد میں آنے کے لیے. اس وقت روضہ مسجد سے باہر تھا، اب تو مسجد میں آ گیا ہے. اس وقت حجرہ مسجد سے باہر تھا، اب تو مسجد کے اندر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے. روایت میں ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں
حضرت حسن یا حسین چھوٹے سے تھے، بچپنے کی عمر تھی، وہ نکل آئے حجرے میں سے مسجد میں، اور لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، لپک کر نانا جان کی طرف بڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ کرتا لمبا تھا، بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ کرتے میں الجھ کر گرنے کے قریب ہو گئے۔ آپ نے خطبہ روک دیا، جلدی سے آپ منبر سے اترے، لپک کر گئے، ان کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے، اور پھر آپ منبر پر ان کو گود میں لے کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ والا فتنہ نہیں ہے، فتنے کا مطلب آزمائش، ورنہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ جو فتنہ ہم لوگوں کا اردو والا ہے وہی عربی میں بھی فتنہ ہے۔ نہیں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ کے بہت معنی ہوتے ہیں، فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ بری چیز کو بھی کہتے ہیں۔ عربی میں فتنہ خوبصورت عورت کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ فتنہ ہے۔ عربی میں فتنہ کہتے ہیں خوبصورت عورت کو۔ وہ عربی کی کتابوں میں ہے کہ ایک عورت کا نام فتنہ تھا، تو کسی نے سنا نام فتنہ ہے، اس نے سمجھا کہ بہت خوبصورت ہوگی، اس لیے فتنہ نام ہے، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب شادی کے بعد جو گیا، ملاقات ہوئی تو دیکھا واقعی فتنہ ہے، یعنی شکل صورت بہت خراب ہے، بد زبان ہے۔ حالانکہ اس نے عرب میں جو نام ہوتا تھا اس کے لحاظ سے سمجھا کہ اس کا نام خوبصورتی کی وجہ سے فتنہ پڑا ہوگا۔ وہ ایسی بد زبان، بد مزاج تھی، اس نے سوچا بوریا بستر لپیٹو اور غائب ہو جاؤ، تو سب ساز و سامان لے کے جا رہا تھا، تو اس کی ماں نے دیکھ لیا، وہ پوچھا کدھر نکلے؟ ماں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے پوچھا فتنہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فتنہ سو رہا ہے۔ فتنہ الفتنۃ نائمۃ، کہا فتنہ سو رہا ہے۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا مال اور اولاد آزمائش ہے، یہاں برے معنی میں نہیں ہے، آزمائش کے معنی، یعنی تمہارے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیسی ہے۔ آپ اپنے نواسے کو لے کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور ان کو گود میں لے کر خطبہ دیا آپ نے۔ کیسی رحمت آپ کے اندر ہے، بچوں پر کیسی شفقت ہے۔ آپ کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، بیٹوں میں وہی تھوڑی عمر پا کر رخصت ہوئے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، آپ کو گھر سے خبر دی گئی کہ ابراہیم نزع کے عالم میں۔ ابراہیم حضور کے صاحبزادے تھے، ابراہیم آخری وقت میں ہے، نزع کا عالم طاری ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے، گھر میں تشریف لے گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ گئے، آپ گھر میں گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضور ایک طرف پیغمبر ہیں، دوسری طرف باپ ہیں، اور آپ کی نرینہ اولاد جو پیدا ہوئی رخصت ہو گئی۔ یہی ابراہیم تھے جو تھوڑے بڑے ہوئے، 2.5 سال کی عمر تک لوگ بیان کرتے ہیں کہ 2.5 سال کی عمر ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی ہے کہ وہ بھی عالم نزع میں ہیں، آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت ابراہیم کو کسی خادمہ نے حضور کی گود میں ڈال دیا، چونکہ آخری وقت تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تو حضور کے صاحبزادے کو کسی خادمہ نے، باندی نے حضور کی گود میں ڈالا، اور سانس کی آواز جو آخری وقت کی ہوتی ہے، سانس کے اکھڑنے کی، وہ آواز آ رہی تھی۔ بس حضور نے صاحبزادے کو دیکھا، اس حالت میں تو آپ رو پڑے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔
روایت میں ہے فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ رو پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب انہوں نے حضور کی آنکھ سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے تو وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہا رحمت، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے، یہ رحمت ہے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے، اس رحمت کی وجہ سے مجھ کو رونا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، ہمارا دل غمزدہ ہے، اور تمہارے جانے سے اے ابراہیم ہم رنجیدہ ہیں۔ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کیسی رحمت نچھاور کر رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں۔ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک دن وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو حیرت ہوئی، ان کے 10 بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو ایسے پیار نہیں کیا جیسے آپ چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، میں نے نہیں کیا۔ آپ بہت زیادہ با اخلاق اور نرم تھے، لیکن ان کی یہ بات سن کر آپ نے جواب سخت دیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت نکال لے تو میرا کیا قصور ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور صرف ایسا نہیں کہ بچوں پر آپ کی رحمت ہے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں سب سے کمزور طبقہ جو سمجھا جاتا تھا عورتوں کا تھا، عورتوں کو گری پڑی چیز خیال کیا جاتا تھا۔ کسی کو خبر دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو عورتوں کو چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طبقے کے ساتھ کیسی رحم دلی کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ بشارت دی کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، پالے پوسے، اچھی طرح پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کر دے، اس پر جنت واجب ہوگی۔ پوچھا گیا اگر 2 بیٹیاں ہوں، کہا جب بھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر پوچھا جاتا کہ 1 تب حضور یہی ارشاد فرماتے کہ جنت واجب ہوگی۔ آپ غور کیجئے، بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بیٹوں کے بارے میں کہیں حدیث میں یہ بات نہیں ہے، جو بات بیٹیوں کے بارے میں کہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت واجب ہوگی۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، کہا دیکھو یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، تم نے ان کو جو حاصل کیا ہے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے۔ استحللتم فروجہن بکلمت اللہ فإنکم اخذتموہن بامان اللہ، یہ الفاظ ہیں روایت کے، تم نے اللہ کے نام پر ان کو لیا ہے، یہ جو تمہارا ان کے ساتھ رشتہ ہے یہ اللہ کے نام پر ہے، اس لیے ہمیشہ تم بیویوں کا خیال رکھو، برا سلوک مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، بیویوں کا خیال رکھو، بیویوں کے ساتھ بد تہذیبی کا معاملہ مت کرو۔ ایک خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگیں اللہ کے رسول جب میں جوان تھی تو میرا فلاں کے ساتھ رشتہ ہوا، نکاح ہوا، میرے پاس مال بھی تھا، میں نے وہ مال اپنے شوہر پر نچھاور کر دیا،
اپنی جوانی نچھاور کر دی، پھر میرے ذریعے اللہ نے اسے اولاد بھی دی، کئی بچے ہوئے، اب میری عمر ڈھل رہی ہے، جوانی بھی ختم ہو گئی، مال بھی چلا گیا، بچے ہو گئے، جسم بھی پہلے کی طرح نہیں رہا، اب میرا شوہر مجھ کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، مجھ کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ جب انہوں نے یہ پوری بات کہی تو حضور نے فرمایا اپنی بات پھر سے دہراؤ۔ انہوں نے اپنی پوری بات پھر سے دہرائی، اور چونکہ غمزدہ تھیں، دل ان کا دکھا ہوا تھا، کہتے کہتے رو پڑی کہ اللہ کے رسول اب اس عمر میں میرا شوہر مجھ کو الگ کرنا چاہتا ہے، علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ فبکت، وہ بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں، کہتے کہتے وہ رو پڑی، اور اس کا رونا سن کر حضور بھی رو پڑے، آپ رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گیا۔ پھر آپ نے ان خاتون کے شوہر کو بلایا، بلا کر کہا اللہ کے بندے، یہ خاتون تمہاری خدمت کرتی رہی، جب تک اس کی صحت رہی اس نے تمہارا ساتھ دیا، آج تم اس کو الگ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے نصیحت کی ایسا مت کرو، ایسی زیادتی کا معاملہ مت کرو۔ آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کا درد سنتے ہوئے رو پڑے، اور آپ نے شوہر کو طلب کیا اور کہا ہرگز ایسا سلوک اس کے ساتھ نہ کرو۔ آپ کا دل بہت ہی نرم تھا، کسی کی تکلیف آپ دیکھتے تھے، چاہے وہ کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، آپ تڑپ جاتے تھے، آپ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قیدیوں کا جائزہ لے رہے تھے، قیدیوں کو دیکھ رہے تھے، قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں، جنگ ہوئی تھی، اور کسی بہت دور دراز کے علاقے سے وہ قیدی آئے تھے، اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، قیدی تھے۔ آپ سوچئے قیدیوں کا تو کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں قیدیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحابہ کو بھیجا تھا جنگ کے لیے، وہ گئے، جنگ ہوئی، پھر قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ آئے، اب آپ جائزہ لے رہے تھے قیدیوں کا۔ اتنے میں آپ کی نظر پڑی، ایک عورت تھی قیدیوں میں، وہ رو رہی تھی، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان عورت نہیں تھی، کافر عورت تھی، قیدی بنا کر لائی گئی تھی، رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو قید کیا گیا، میرے علاقے میں مجھ کو قید کیا گیا، اس وقت میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا، میرے بچے کو بیچ دیا گیا، میں اپنے بچے کی یاد میں رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ ابو اسید انصاری ایک صاحب تھے۔ خاتون نے کہا ابو اسید انصاری انہوں نے میرے بچے کو بیچا ہے۔ آپ سخت غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، آپ نے طلب کیا ابو اسید انصاری کو اور کہا کہ تم جس طرح تم نے اس کے بچے کو بیچ دیا ہے اسی طرح اب تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ تم واپس جاؤ۔ بہت دور دراز کا علاقہ تھا لیکن حکم دیا تم واپس جاؤ اور وہاں جا کر اس کے بچے کو پھر سے حاصل کرو اور لا کر اس کی ماں سے ملاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک قیدی عورت کے لیے آپ نے اپنے صحابی کو واپس بھیجا اور کہا کہ پھر سے اس کے بچے کو لے کر آؤ، ماں سے ملاؤ۔ حالانکہ کافر عورت تھی، قید ہو کر آئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کر دیا جائے۔ دنیا میں کوئی انسان، آپ پورے عالم کی تاریخ پڑھ لیجئے، کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ دشمنوں کی طرف وہ لشکر بھیج رہا ہو اور اس وقت نصیحت کرتا ہو کہ دیکھو کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی درخت کو مت جلانا، کوئی عبادت گاہ ہوگی کسی مذہب کے لوگوں کی ہوگی مت گرانا۔ یہ جنگ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے کہ عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کافر ہو مشرک ہو کچھ ہو،
عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں کو قتل مت کرنا۔ کوئی عمر دراز شخص ہوگا، بوڑھا ہے، کافر مشرک ہے، دشمن ہے، مت قتل کرنا۔ یہ نصیحت کر کے آپ لشکر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، دیکھا ایک عورت مقتول پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے قتل کیا ہے، سیف من سیوف اللہ کہلاتے تھے، کہا انہوں نے قتل کیا۔ حضور نے فرمایا، ایک شخص کو کہا جاؤ خالد کو تلاش کرو، جہاں بھی مل جائیں ان سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آئندہ کبھی کسی عورت کو قتل مت کرنا۔ آپ نے پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ خالد کو تلاش کرو، جہاں مل جائیں ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ آئندہ کبھی کسی عورت کو قتل نہ کریں۔ عورتوں پر کیسی شفقت حضور نے فرمائی، کیسی محبت آپ نے ان کو دی، جو ذلت ان کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی وہ آپ نے ختم فرمائی، ان کے حقوق متعین کیے۔ حقوق پہلے یہ تھا کہ عورت کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتی، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، گری پڑی چیز ہے، عورتوں کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق متعین کیے، ان کی پسند تک کا خیال رکھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، وہ غلام تھیں اور ان کے شوہر تھے مغیث، وہ بھی غلام تھے۔ یہ باندی تھیں، یہ غلام تھے، باندی اور غلام ان کا رشتہ ہوا۔ حضرت مغیث کے نکاح میں تھی، پھر آزاد ہو گئی۔ اب آزاد ہوئی تو ان کو اختیار تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا چھوڑ دیں، اس لیے کہ آزاد ہو گئی تھی۔ حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت بریرہ سے محبت کرتے تھے، لیکن حضرت بریرہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تو حضرت مغیث جو ان کے شوہر تھے وہ بیچارے روتے پھرتے تھے، بہت محبت تھی، روتے ہوئے یہاں وہاں لوگوں سے اظہار کرتے تھے کہ بریرہ میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ لوگوں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلا کر آپ نصیحت کر دیں کہ وہ مغیث کے ساتھ رہیں، ان کے شوہر پریشان ہیں، حالانکہ ان کو اختیار ہے کہ اب رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ کہہ دیں گے تو اچھا ہوگا۔ حضور نے بلایا، بلا کے ارشاد فرمایا بریرہ بہتر ہوگا اگر تم مغیث کے ساتھ رہنا پسند کرو۔ دھیان دیجئے عورتوں کو کیسا حق حضور نے دیا۔ حضرت بریرہ سے کہہ رہے ہیں بہتر ہوگا اگر تم انہی کے ساتھ رہو۔ حضرت بریرہ نے پلٹ کر پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، اجازت تم کو ہے، چاہو تو رہو چاہو تو نہ رہو، میرا مشورہ ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو۔ حضرت بریرہ نے پلٹ کر کہا آپ کا حکم ہوتا میں اپنی طبیعت پر جبر کر کے اس کو مان لیتی، لیکن آپ کا مشورہ ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتی، نہیں مانتی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے سامنے انہوں نے کہا مشورہ ہے اس لیے مجھے اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ قبول کروں۔ آپ نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، آپ نے ان کو واپس کر دیا، نہیں رہی وہ حضرت مغیث کے ساتھ۔ غور کیجئے ایک عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے، یہ اسلام نے حق دیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے۔ آج یہ ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتیں بہت مظلوم ہیں، ہم ان کو حق دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو لوگ اپنی بیویوں کو نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کو حق دیں گے، کہتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں، بہت نازیبا بات ہے اس لیے ہم طلاق ختم کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ طلاق مت دو، رکھو بھی مت، چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ ایک دم سیدھا راستہ ہے، یعنی
نہ ان کو آزاد کر رہے ہیں نہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ان کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ اب وہ بیچاری نہ کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، نہ اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، پریشان ہے۔ کہتے ہیں وراثت میں آدھا حصہ لڑکی کو کیوں؟ وراثت میں آدھا حصہ کیوں؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ ارے عقل کے اندر یہ عین انصاف ہے۔ غور کرو کہ ایک زمانہ وہ تھا جب لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ جس پر جتنی ذمہ داری ہے اس کا حق اس اعتبار سے رکھا گیا، ذمہ داری کے اعتبار سے۔ عورت پر کوئی خرچ ہے ان کے ہاں ہوگا، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورت پر کوئی خرچ نہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں، یہاں تک کہ خود اس کے اوپر اس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت پر خود اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نان نفقہ سب اس کا دوسروں کے اوپر ہے۔ جب تک ماں باپ کے گھر ہے باپ اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو شوہر ذمہ دار ہوگا، شوہر ذمہ دار ہوگا، اس کا سارا نان نفقہ پورا کرے، خرچ دے، شوہر کی ذمہ داری۔ تو مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے حق زیادہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ آپ کو ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ باپ کا انتقال ہوا، یہ دونوں جوان ہیں۔ اب وراثت تقسیم ہوئی، مثال کے طور پر سمجھو، وراثت تقسیم ہوئی، لڑکے کو 1,00,000 ملا، لڑکی کو کتنا ملے گا؟ ارے بولو نا، 50,000 ملے گا۔ آدھا کتنا ملے گا؟ 50,000۔ 50,000 ملا، آدھا ملا۔ 1,00,000 ملا لڑکے کو، 50,000 ملا لڑکی کو۔ اب دونوں جوان ہیں، دونوں کا نکاح طے ہوا، اور دونوں کے ہاں مہر سیم رکھا گیا، یکساں برابر۔ 50,000 دونوں کا مہر رکھا گیا، 50,000۔ اب غور کیجئے آپ، نکاح ہوا اور لڑکے کو جو 1,00,000 ملا تھا، جیسے ہی شادی اس کی ہوئی، عورت کا مہر، اس کی بیوی کا مہر ہے 50,000، تو یہ دے گا کہ اپنی بیوی سے وصول کرے گا؟ دے گا نا۔ تو اب اس کا 1,00,000 میں سے 50,000 مائنس ہو گیا، 50,000 گیا اس کا مہر میں، اس نے 50,000 دے دیا۔ اور وہ لڑکی اس کی بہن، اس کی بھی شادی ہوئی، مہر ہوا 50,000، اور اس کے پاس 50,000 پہلے سے تھا، شوہر سے بھی اس نے وصول کیا 50,000۔ کتنا ہوا اس کے پاس؟ 1,00,000 روپیہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کا گیا کچھ نہیں اور آ رہا ہے اس کے پاس۔ اور یہ جس کی شادی ہوئی تھی 50,000 تو ابھی مہر میں گیا ہے، صرف مہر میں۔ اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی تو وہ اس کی دلہن جو ہے اس کو چھوڑنے والی تھوڑی ہے، کہے گی یہ بھی دلاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، اور اس کی فرمائشیں ہوں گی۔ ان فرمائشوں کو اس کو پورا کرنا ہے، پیسے اسی کے جائیں گے، خرچ اس کو کرنا ہوگا۔ وہ 1,00,000 روپیہ کتنے دن باقی رہے گا؟ 50,000 تو پہلے ہی گیا، اس کے بعد بھی خرچ پہ خرچ ہوگا، اور اس کا کچھ نہیں خرچ ہوگا، مزید اس کے پاس آتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آدھا حق دیا گیا ہے، آدھا حصہ، تو یہ بھی عین انصاف کی بات ہے، اس لیے کہ اس پر ذمہ داری کچھ نہیں، ذمہ داری ساری مرد پر ہے۔ تو آج ہمارے ملک کے لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، جو ناانصافی ہے وہ سب ادھر ہی کے محلے میں ہو رہی ہے، ادھر کچھ ناانصافی نہیں ہے، سب عین انصاف کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ناانصافی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ کائنات میں وہ اختیار، وہ عزت، وہ حق کوئی نہیں دے سکتا۔
تو اب غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بچوں پر پھر عورتوں پر کیسی تھی. یہ بہت لمبا موضوع ہے، عورتوں والا موضوع بھی، لیکن مجھے اور باتیں عرض کرنی ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی صفت دیکھیے، بچوں پر، پھر عورتوں پر، پھر بوڑھوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو بوڑھا ہو جائے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے، ایسے شخص کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، احترام کرو. یہ بھی کہا کہ ایسے شخص کی سفید داڑھی سے اللہ بھی شرماتا ہے، شرماتا ہے. قاضی یحییٰ تھے، بزرگوں میں ہمارے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے. ان کا انتقال ہونے لگا، ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا؟ کہا عجیب بات ہوئی، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور میرے کچھ اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی. میں تو کانپ گیا اور میں نے سمجھا کہ اب میں گیا، میری بخشش نہیں ہوگی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ، میں نے فلاں سے سنا تھا، اس نے فلاں سے روایت کیا، فلاں سے حدیث بیان کی، صحابی تک. انہوں نے حضور کا ارشاد نقل کیا کہ سفید داڑھی والے بوڑھے شخص سے تجھ کو شرم آتی ہے، میری بھی داڑھی پکی ہوئی ہے، لیکن میں حیرت میں ہوں کہ میرے ساتھ سختی کا برتاؤ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا، تجھ کو معاف کر دیا، جا تجھ کو بخش دیا. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک شخص تھا، مسخرہ تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، مسخرہ تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا. انتقال کا وقت آیا تو اس کی داڑھی سفید نہیں تھی، داڑھی کالی تھی. اس نے لوگوں سے کہا میری داڑھی پر آٹا لگا دو، سفید کر دو. لوگوں نے خیال کیا کہ مرتے مرتے بھی اس کی مسخری چھوٹ نہیں رہی ہے، کہتا ہے کہ میری داڑھی، کالی داڑھی کو آٹے سے سفید کر دو. لیکن مرنے کا وقت تھا، لوگوں نے آٹے سے داڑھی سفید کر دی، مر گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. اس نے کہا اللہ، میں نے حدیث سنی تھی کہ سفید داڑھی والے سے تجھ کو شرم آتی ہے، میری داڑھی کالی تھی، لیکن میں تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کو آٹے سے سفید کر کے آیا ہوں، تو میری مغفرت فرما دے. حضرت تھانوی کے مواعظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات پر اس کی مغفرت فرما دی. آپ سوچیے اللہ کی صفت رحمت کیسی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کا اکرام کرو. حضرت ابو بکر کے والد تھے، ابو قحافہ ان کا نام، نابینا تھے اور لمبی عمر ہو گئی تھی، بہت عمر تھی، مسلمان نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے بچے مسلمان ہو گئے، مگر وہ مسلمان نہیں ہوئے. اچھا یہاں رک کر ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی. صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد شخص ہیں جن کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ ان کے خاندان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی. حضرت ابو بکر کے والد صحابی، وہ خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی. یہ فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ مسلمان ہو گئے تھے، اولاد مسلمان تھی، اولاد کی اولاد مسلمان تھی، مگر والد مسلمان نہیں تھے. ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی خوشی آئے. حضور نے ان کو خوش دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ کو بہت خوشی ہے، میرے والد مسلمان نہیں تھے، یہ درد مجھ کو تھا، ہمیشہ مجھ کو پریشانی ہوتی تھی کہ میرے والد اسلام نہیں لائے، آج ان کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی ہے، بہت بوڑھے نابینا ہیں، لے کر آیا ہوں.
آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھا دیں اور مسلمان کر لیں۔ یہاں وہ چیز سنانی ہے جس کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ تم اپنے والد کو اپنے گھر رکھتے، مجھ کو کہتے، میں گھر چل کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ بوڑھے شخص ہیں، عمر دراز ہیں، مجھ کو تم خبر کرتے، میں چلتا، گھر چل کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ بوڑھے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مجھ کو بتاتے، میں چلتا۔ آپ غور کیجئے کہ بوڑھوں پر کیسی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر۔ پھر صرف یہ نہیں کہ آپ انسانی طبقات کے سلسلے میں آپ رحم دل واقع ہوئے، اس سے آگے بڑھ جائیے، انسانوں کو چھوڑ دیجئے، جانوروں تک پر آپ رحیم و شفیق تھے، جانوروں پر آپ کی رحمت نچھاور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کر رہا ہے اور دوسری بکری کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اس بکری کو ذبح کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس بکری کو 2 مرتبہ مارو؟ 2 مرتبہ تم اس کو موت دینا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ منع فرمایا، اس بکری کو چھپا دو، اس کے سامنے ذبح مت کرو۔ جانور کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کہتے ہیں بھلے طریقے پر کوئی کام کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ۔ دیکھو، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کیا کرو، چھری پہلے سے تیز کر لو۔ یہ نہیں کہ کن چھری جانور کی گردن پر پھیر رہے ہو کہ اس کو تکلیف ہو، زیادہ دیر تک وہ جان دینے میں تڑپتا رہے، نہیں، پہلے سے چھری تیز کر لو۔ کن چھری سے جانور ذبح مت کرو، ذبح کرنے میں بھی بھلے طریقے کو اختیار کرو، یہ آپ نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اتنے میں ایک اونٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، اس کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے، رونے لگا۔ آپ آگے بڑھے، قریب گئے، آپ نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، اور آپ سے وہ قریب ہو گیا۔ آپ گردن سہلا رہے ہیں، اس کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں۔ اس نے حضور کے قریب ہو کر آپ کو کچھ کہا، اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے مالک کو بلاؤ۔ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہاری شکایت کی ہے، اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس پر بہت زیادہ لاپتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، بھوکا رکھتے ہو، یہ شکایت کر رہا ہے، آئندہ ایسا مت کرو۔ آپ غور کیجئے کہ جانور کے لیے آپ کے دل میں کیسی رحمت ہے۔ جانور کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ آپ کبھی راستے سے گزرتے تھے، کسی جانور پر اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ لدا ہوا دیکھتے تھے، آپ کانپنے لگتے تھے۔ بسا اوقات آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے، جانور پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت لا دو، ضرورت سے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالو۔ جانور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے۔ جانور کے لیے، جانور میں تو حیات ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیے کہ ایسی چیزیں جو بے جان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت، محبت ان پر بھی نچھاور فرمائی۔ بے جان چیزیں، جمادات جن کو ہم کہتے ہیں، جمادات، ان کے لیے آپ نے رحمت کا ثبوت پیش کیا۔ آپ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے بارے میں کہتے تھے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
پہاڑ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے، احد پہاڑی پر، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، 3 صحابہ۔ آپ تشریف لے گئے، مشکات میں حدیث ہے، جب آپ نے اپنا پیر پہاڑ پر رکھا، پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے اپنا داہنا پیر پہاڑ پر مار کر کہا اسبت یا احد، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اچھا، یہ جو پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ پہاڑ بھی اپنی قسمت پر خوشی سے جھوم اٹھا کہ حضور کے پیروں کو چومنے کا موقع ملا، اس لیے حرکت پیدا ہوئی۔ حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ حرکت اس لیے پیدا ہوئی کہ حضور کی تشریف آوری سے پہاڑ اتنا خوش ہوا کہ ہلنے لگا، جھوم اٹھا۔ آپ نے پیر مار کر کہا رک جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ، تم پر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ٹھہر جاؤ، کیوں حرکت کرتے ہو، رک جاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس واقعے میں 2 معجزات ہیں، اسی ایک واقعے میں 2 معجزہ ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے سے پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ کے حکم دینے سے پہاڑ کی حرکت رک گئی، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ لفظ غور سے سنو، جملہ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنی حیات میں خبر دی کہ حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوں گے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ دونوں شہید ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی میں خبر دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ شہید نہیں ہوں گے، وہ طبعی موت پا کر دنیا سے جائیں گے، اور حضرت عمر شہید ہوں گے، حضرت عثمان شہید ہوں گے، یہ دونوں شہادت پائیں گے، مگر حضرت ابو بکر شہادت نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، خلفائے راشدین میں تینوں شہادت کا مقام پا کر دنیا سے گئے، لیکن حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوئے، طبعی وفات ہوئی۔ حضرت ابو بکر 4 خلفاء میں اکیلے ہیں جن کو اللہ نے طبعی موت عطا کی، اور بعد کے 3 خلفاء یہ تینوں کے تینوں شہید کیے گئے، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، تینوں شہید ہوئے۔ اور یہی 4 صحابہ ہیں جن کا زمانہ، 4 خلفاء جن کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، بہترین زمانہ۔ آپ جمعہ کے خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے، سنتے سنتے یاد ہو گیا ہم لوگوں کو، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، روایت کا ٹکڑا ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ارشاد ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، صدی کو۔ خیر القرون قرنی، ویسے قرن کا ایک معنی سینگ بھی آتا ہے، ذوالقرنین، 2 سینگوں والا، قرآن پاک میں نام آیا ہے نا، یسألونک عن ذی القرنین، تو وہ قرن جو ہے وہ صدی والا نہیں ہے، وہ سینگ والا ہے، 2 سینگوں والا۔ بات سمجھے؟ تو قرن کہتے ہیں زمانے کو، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ایک نکتہ اصل میں یاد آ گیا، اس لیے میں نے یہ ٹکڑا سنایا۔ میرے زمانے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح علماء نے کی ہے کہ حضور کا زمانہ اور 4 خلفاء کا زمانہ، صرف حضور کا دور نہیں بلکہ خلفائے راشدین کا دور، وہ بھی بہترین زمانے میں داخل ہے۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، قرنی، میرا زمانہ۔ اب اس میں غور کیجئے کہ یہ جو لفظ
روایت میں آیا ہے، اس میں یہ پورا زمانہ چھپا ہوا ہے۔ کیسے چھپا ہوا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ 4 خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، علی۔ قرنی میں بھی 4 لفظ ہیں۔ یہ جو قرنی ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ قرنی میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں۔ اب دیکھو ایک ایک دیکھتے جاؤ۔ قرنی، حضرت ابو بکر صدیق، صدیق کے آخر میں کیا ہے؟ قاف ہے، اور قرنی کے شروع میں کیا ہے؟ قاف ہے۔ پھر اس کے بعد را ہے، دوسرا حرف کیا ہے؟ را ہے۔ تو حضرت عمر کے آخر میں کیا ہے؟ را ہے۔ پھر حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے، اور قرنی میں تیسرا حرف کیا ہے؟ نون ہے، اور آخری حرف کیا ہے؟ قرنی میں آخری کیا ہے؟ یا۔ حضرت علی کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے۔ تو قرنی میں یہ چاروں جمع ہے۔ خیر القرونی قرنی، میرا زمانہ، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرنی میں یہ چاروں خلفاء، یہ ان کا زمانہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں کا نام ایسے آپ قرنی لکھو اور پھر چاروں کا نام لکھتے جاؤ، تو وہ چاروں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اور چاروں میں سے ایک کو شہادت نہیں ملی، باقی 3 کو شہادت ملی۔ اب حضور کے الفاظ سنیے، اپنی زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں، اے احد پہاڑ، تجھ پر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا کہ آپ نے بتایا حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں شہید کیے جائیں، اپنی زندگی میں خبر دی۔ اب سنیے، پہاڑ حضور کے تشریف لے جانے سے حرکت کرنے لگا، خوش ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس سے بھی اگلی بات آپ کو سناتا ہوں، جمادات کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو خطبہ دیتے تھے، آپ لکڑی کے ایک تنے سے، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے، آپ دیر تک کھڑے ہوتے ہیں تو ممبر بنا دیا جائے۔ جب ممبر بنایا گیا، جمعہ کے دن وہ ممبر رکھا گیا اور اس کھجور کے تنے کو اس کی جگہ سے ہٹایا گیا۔ کھجور کا تنا تھا، اس کی جگہ سے اس کو ہٹایا گیا۔ لوگ بھرے ہوئے ہیں، مجمع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور کھجور کا وہ تنا جس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ اس کی جگہ سے ہٹایا گیا۔ روایت میں 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے اس طرح وہ لکڑی کا تنا رونے لگا۔ آواز سنائی دیتی تھی، مسجد میں آواز اس کی آ رہی تھی کہ رو رہا ہے، جیسے بچہ روتا ہے ویسے۔ ایک روایت میں جیسے بیل بچڑا روتا ہے ویسے رو پڑا۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ جس طرح کوئی جانور کا بچہ اپنی ماں سے الگ ہو کر روتا ہے اس طرح وہ کھجور کا تنا رو پڑا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، تنا کچھ دوری پر رکھا گیا ہے۔ آپ کی رحمت دیکھیے، آپ کی شفقت دیکھیے، آپ ممبر سے اتر گئے، اس کھجور کے تنے کے پاس گئے جو آپ کی محبت میں رو رہا تھا، آپ سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آپ گئے، آپ نے اس کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے چمٹا لیا۔ نسائی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے سینے سے اس کو چمٹایا، اپنے سینے سے اس کو مس کیا، تب اس کا رونا رکا۔ اور یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، نسائی میں ایک روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا، مجھ سے جدا ہونے کی وجہ سے قیامت تک روتا رہتا۔ مسجد میں اس کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، آپ قریب تشریف لے گئے، سینے سے آپ نے لگایا، اس کا رونا رک گیا۔ پھر آپ نے اس پر ایک پیشکش کی، اس کھجور کے تنے پر آپ نے ایک پیشکش کی کہ یا تو تم پسند کرو
تو جہاں تم پہلے اگے ہوئے تھے وہاں میں تم کو اگا دیتا ہوں، پھر سے تم تر و تازہ ہو جاؤ گے، لوگ تمہارا پھل کھائیں گے۔ اور اگر تم چاہو تو جنت میں تم کو اگا دیا جائے کہ وہاں نہریں بہیں گی اور تم سرسبز و شاداب ہو جاؤ گے، اگر تم چاہو تو جنت میں اگا دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کھجور کے تنے نے آخرت والی نعمت کو ترجیح دی کہ مجھ کو جنت میں لگا دیا جائے، دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، جنت میں لگا دیا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک کھجور کا بے جان تنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی صفت یہ ہے کہ آپ اس کے قریب گئے، ممبر سے اتر گئے، قریب گئے، سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی، تب اس کا رونا رکا۔ کھجور کا بے جان تنا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ ارشاد فرماتے تھے، لوگوں حضور کی محبت میں کھجور کا بے جان تنا رو پڑا، تم تو گوشت پوش کے انسان ہو، کبھی تم بھی حضور کی یاد میں رویا کرو، کبھی تم بھی حضور کی محبت میں آنسو بہایا کرو، کبھی تم بھی حضور کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے گرم پانی بہایا کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے تھے کہ کھجور کا بے جان تنا رو پڑا، تم تو گوشت پوش کے انسان ہو، تم بھی حضور کی یاد میں آنسو بہاؤ۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی ہے، بے جان چیزوں کے لیے بھی۔ پھر آپ کی یہ کیسی رحمت ہے کہ آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے بتایا کہ کیسے دنیا کے انسانوں کو رہنا ہے۔ آپ کی رحمت کی صفت ہے جس کی وجہ سے آج کائنات جی رہی، ہم آپ عزت سے جی رہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک دنیا انہی تعلیمات کی طرف نہیں لوٹے گی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کامیاب نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے رحمت والی صفت کا، لیکن میں نے کچھ حصے بیان کیے ہیں۔ اب آخر میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جب ہم رحمت والے پیغمبر کی امت ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر رحمت پیدا کرنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے اندر نرمی لائیں، شفقت لائیں، باپ اچھا باپ بنے، اولاد اچھی اولاد بنے، بیوی محبت کرنے والی بیوی بنے، شوہر اپنی بیوی سے وفا نبھانے والا بنے۔ یہ سب رحمت ہی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جب ہم سن رہے ہیں کہ حضور اپنی اولاد کی اولاد کے لیے کیسے رحم دل تھے، محبت کرنے والے تھے، ہم بھی اپنی اولاد کو محبت دیں۔ استاذ اگر ہم ہیں اپنے شاگردوں پر رحمت نچھاور کریں، اپنے بچوں پر، پڑھنے والے بچوں پر رحمت نچھاور کریں، ضروری ہے۔ آپ کو میں سناؤں، حضور پڑھاتے تھے صفہ پر، چبوترے پر آپ کا مدرسہ تھا، آپ پڑھاتے تھے۔ صفہ میں پڑھنے والے جو طالب علم تھے صحابہ، ان کا کتنا خیال حضور رکھتے تھے۔ روایت میں یہ بات ہے کہ ایک موقع پر آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے، آپ ان کو تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، حضور کی صاحبزادی ہیں، کیسی محبت تھی حضور کو، وہ آئیں، کہا مجھ کو بھی ضرورت ہے غلام مل جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی صفہ والوں کی ضرورتیں باقی ہیں، ان پر تم کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ غور کیجئے، صفہ والوں کی ضرورتیں باقی ہیں، ان پر تم کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ شاگردوں سے محبت تھی۔ آج اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ کتنے ہمارے اساتذہ ہیں بے تحاشا بچوں کو مارتے ہیں، کتنے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، استاذ ہے، حافظ ہے، بچے کو ایسے بے تحاشا مار رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جلاد ہے۔ ابھی قریب میں کسی نے مجھ کو کہیں کا ویڈیو بھیجا، ایک مولی صاحب تھے، وہ کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہ ناراض ہوئے، اس کو مار رہے ہیں، 3-4 چھڑی ٹوٹ گئی، وہ
کچھ لمبا تھا ویڈیو، میں آدھا دیکھ سکا، اس کے آگے مجھ کو ہمت نہیں ہوئی دیکھنے کی، دیکھ نہیں پایا میں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن سکھانے والا شخص ہے اور اپنے شاگردوں طالب علموں کو اس بری طرح مار رہا ہے، غلط بات ہے، انتہائی نامناسب بات ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے شہر کے ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، میرے مرید ہیں، انہوں نے مجھ کو فون کیا، ہاسپٹل ہے ان کا، بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فون کیا مجھ سے، کہنے لگے کہ یہ کسی مکتب کا بچہ آیا ہوا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، استاذ نے مار دیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور مجھ سے جو بات انہوں نے کہی وہ آپ سے نقل کر رہا ہوں، کہنے لگے کہ پچھلے 3 مہینے میں یہ 7واں کیس ہے کہ استاذ نے مارا اور ہڈی فریکچر ہو، 7واں کیس ہے میرے ہاسپٹل میں۔ اب آپ سوچئے کہاں گئی شفقت، کہاں گئی نرمی اور رحمت، کہاں گئی محبت؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس استاذ کو اپنے شاگردوں میں سے کسی پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے جو رات میں تہجد پڑھ کر اپنے طالب علموں کے لیے دعا نہ مانگتا، اس کو حق نہیں۔ ہمیں شفیق بننا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم استاد ہیں تو بس ہم جس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی استاذ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بس سلوکی کرتا ہے، آخرت میں پکڑ ہے۔ بہت ڈرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت سے پڑھاتے تھے، کتنی شفقت سے سکھاتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے، نرمی سے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا، آپ نے کچھ تعلیمات مجھ کو بتائی، ان میں ایک تعلیم یہ بھی بتائی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، سیکھ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے مسجد نبی میں، گاؤں دیہات کے رہے ہوں گے، اب آئے دوبارہ، نماز میں شریک تھے، نماز میں ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ، چونکہ تعلیم ہوئی تھی تو نیا نیا آدمی سیکھتا ہے تو عمل کا بھی جوش زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز میں نہیں بولنا ہے، تو الحمدللہ۔ تو جو قریب کے ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، انہوں نے ذرا ان کو نظر بھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ نماز میں کیا کاروائی تم کر رہے ہو۔ اچھا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنا ہے۔ تو جب لوگوں نے ان کو ذرا دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے حیرت سے نمازی میں کہنا شروع کیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کڑوی کڑوی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آس پاس والوں سے نمازی میں پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا تم کو، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب لوگوں نے خاموش بھی کرائیں تو کیسے کرائیں، لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، یعنی ان کو چپ کرانے کے لیے۔ ان کو سمجھ میں تو نہیں آیا مگر چپ ہو گئے۔ اب یہ جو تھوڑا شور ہنگامہ ہوا، ظاہر ہے حضور امامت کر رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا نماز میں کون بات کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں تھا، آپ نے بلایا۔ یہ حصہ سنیے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ قسم خدا کی، نہ حضور نے مجھ کو ڈانٹا، نہ مجھ کو جھڑکا، نہ کوئی سخت جملہ کہا، آپ نے بس مجھ کو قریب بلا کے بہت محبت سے یہ کہا کہ دیکھو نماز میں بات نہیں کرنی ہے، نماز تو تسبیح کے لیے، تلاوت کے لیے، آپ نے مجھ کو سکھایا۔ اب یہ جملہ سنیے، وہ راوی، وہ صحابی بیان کرتے ہیں، قسم بخدا میں نے حضور سے پہلے ان سے زیادہ شفقت سے سکھانے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ حضور کے بعد کوئی ایسا شخص دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت سے مجھ کو سکھایا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے محبت دیں، ہم استاذ ہیں، شفقت سے سکھائیں، نرمی سے سکھائیں۔ ہاں کبھی ضرورت تو تھوڑی سختی کریں، تھوڑی جائز حدود میں، یہ بھی نہ ہو کہ پڑھنے والے آپ ہی کے استاد بن جائیں، یہ بھی نہ ہو، لیکن وہاں جہاں ضرورت ہے اور وہ بھی جائز حدود میں، تو ہم رحمت سیکھیں زندگی کے ہر حصے میں۔ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، عورتوں کی ذمہ داری ہے بچوں پر شفیق ہوں، غصے میں آتی ہیں
وہ بد دعا دینا شروع کر دیتی ہیں، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو خود ہی بیٹھ کے روتی رہتی ہیں، خود ہی بد دعا دے رہی ہیں، کوسنا۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ عورتوں کی یہ صفت بہت بری ہے کہ وہ کوسنا دیتی ہیں، کوستی ہے، اپنی اولادی کو کہہ رہی ہیں مر جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، غلط بات ہے۔ غصے میں بھی کبھی اپنی اولاد کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ غصہ آئے انسان بھلا جملہ کچھ کہے، سختی بھی کرے، جائز حدود میں کرے۔ تو یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رحمت والی صفت لائیں، عورتیں بھی، مرد بھی، ماں باپ بھی، اولاد بھی، استاذ بھی، شاگرد بھی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور طبقات کے ساتھ اچھا سلوک ہو، جانور پالے ہیں گھر میں ان کے ساتھ رحمت کا سلوک ہو۔ یہ نہیں کہ جانور پال لیے ہیں، نہ دانے کی خبر نہ ان کے پانی کی خبر۔ حدیث میں ہے ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ کھانے کے لیے اس کو آزاد کیا، مر گئی۔ حضور نے فرمایا جہنم میں گئی، یہ عورت جہنم میں گئی صرف جانور کو باندھنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ وہ بھوکی مر گئی، بلی بھوکی مر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بری بازاری عورت تھی، گناہ کرنے والی، اس نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اپنا چمڑے کا موزہ، چمڑے کا اس زمانے میں موزہ پہنتے تھے، وہ عورت بھی پہنی ہوئی تھی، بری عورت تھی، بازاری عورت تھی، لیکن اس نے وہ چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں لٹکایا، اور وہاں سے پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو، پیاسے پلے کو پلا دیا۔ حضور نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اتنے عمل کی وجہ سے معاف ہو گیا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں ہے، وہ چلتے پھرتے ہوتے تھے، دیکھتے تھے کسی کتے کو زخم لگا ہے اس کو مرہم رکھتے تھے، کسی گدھے کو کوئی تکلیف ہے اس کو مرہم رکھتے تھے، دوا ڈال دیتے تھے، یعنی جانور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی کوشش کی کہ حضور کی صفت رحمت کے الگ الگ حصوں کو تھوڑے تھوڑے وقت میں بیان کروں، اور اس سے جو سبق ہم کو مل رہا ہے اس کو بھی میں عرض کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تو دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تو نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ جب تو نے اتنی ساری نعمت دی ہے تو ایک نعمت اور عطا فرما کہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما، اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی والہانہ محبت ہمیں عطا فرما۔
اللہ حضور کی سنتوں پر چلنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے دکھ جھیلے ہیں، کتنی پریشانیاں سہی ہیں۔ اللہ ہم لوگ تو خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، نرم بستروں پر سو جاتے ہیں، مگر ہمارے آقا کے گھر میں 2-2 3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی، ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے، پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ اللہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے وصال کے بعد ایک دن روزے سے تھیں، دسترخوان پر افطار کے لیے آئیں، دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئیں، بس یہ دیکھ کر ہماری ماں کو رونا آ گیا، دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگیں۔ خادمہ نے کہا امی اذان ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، کھا لیجئے، افطار کر لیجئے، کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری ماں نے اس وقت روتے ہوئے کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر آج دسترخوان بچھا اور اس پر کئی طرح کی نعمت رکھی گئی تو مجھ کو بے اختیار اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر اس پر رکھنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تو ہمارے آقا کے درجے بلند فرما، اللہ تو ان کی کامل محبت ہمیں عطا فرما، اللہ تو ان کی محبت پہ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عافیت کے ساتھ چلنا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، محبت عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما، اچھے دن عطا فرما، اچھی راتیں عطا فرما، اچھے ساتھی عطا فرما، اچھے فیصلے عطا فرما۔ اللہ انہی کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرما، اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تجھ کو تیری صفت رحمت کا واسطہ، اپنے کرم سے ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، 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 اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی ابو پیسہ دو، ماں باپ نہیں دیتے، پھر مانگتا ہے، ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں، پھر بچہ اصرار کرتا ہے تو ماں باپ جھڑک دیتے ہیں، آخر میں بچہ اپنے ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے امی جان ابو جان آپ لوگ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا۔ بس ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے سچ کہا، ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا۔ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے بندیاں ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا، تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا۔ اللہ تو اسی وقت ہماری مغفرت فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ اس پورے مجمع پر رحمت کی نظر فرما، اس پورے مجمع پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مقروضوں کا قرض ادا فرما۔ اللہ اتنی دیر تک تیرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اللہ جہاں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تیری رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمیں رحمت، مغفرت اور ہدایت عطا فرما۔
اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، تجھ سے محبت عطا فرما، اللہ تیرے دین پر جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما۔ اللہ اس دنیا میں حضور کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، ان کے پاک شہر کی مقبول حاضری عطا فرما، ان کے پاک روضے پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی نعمت عطا فرما۔ اللہ ہم محتاج بندے ہیں، پریشان حال بندے ہیں، اللہ تیرے بہت ہی ناتواں اور کمزور بندے بندیاں ہیں، تیرے در پر بہت امید لے کر آئے ہیں، اپنے کرم سے اپنی رحمت سے تو ہمیں کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں شرکت کرنے والیوں کی مغفرت فرما۔ اللہ جو بیمار ہو ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کی حلاوت عطا فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، راتوں کو اٹھ کر تیرے آگے رونے والا بنا۔ اللہ ہمیں خوب ذکر کرنے والا بنا، خوب شکر کرنے والا بنا۔ اللہ جو نعمتیں مل چکی ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، جو نعمتیں نہیں ملی ہیں اور ہمارے لیے خیر ہے عطا فرما۔ اللہ اس جلسے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، سب کو رحمت عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم فرما، جب خاتمے کا وقت آئے تو اللہ کامل درجے کے ایمان پر تیرے نام پر ہمیں وفات عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك